يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ 30 نمبر کی تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں حالات کی مناسبت سے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے ماہ محرم۔ اس مہینے کا نام جو اللہ نے المحرم رکھا ہے، اس کا ہم اور آپ سے کیا تقاضا ہے؟ ایک حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 1163 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا: ای الصیام افضل بعد رمضان، کون سا روزہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، سب سے افضل ترین روزے رمضان کے بعد
اللہ کا مہینہ جس کا نام المحرم ہے اس کے روزے ہیں۔ یہ حدیث بتلاتی ہے اس مہینے کو جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ماہ محرم، اللہ نے اپنے نام کی طرف منسوب کیا، جس سے اس مہینے کی عظمت اور اس کی منقبت اور اس کی فضیلت بہت عیاں ہو جاتی ہے۔ 12 مہینے ہیں، 36 نمبر کا ایک ٹکڑا سورہ توبہ کا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اور اس کی وضاحت اگر دیکھیں تو صحیح بخاری میں 5550 ایک حدیث ہے جو بڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ زمین اور آسمان جس دن سے ہیں اسی دن سے یہ 12 مہینے بھی ہیں، اور 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس حدیث میں ان کا نام لے کر کے بتایا گیا، 3 متوالیات، 3 حرمت والے مہینے پے در پے ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ جو المحرم ہے اسے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا بھی ہے، اور ایسے ہی زمین اور آسمان جس دن سے قائم ہیں اس دن سے اس مہینے کا نام اللہ نے المحرم رکھا ہے۔ محرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محرم یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی مقدس ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے لائق احترام اور ممنوع، یہ سارے معانی ہیں جو ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ مہینہ جس کا نام اللہ نے المحرم رکھا ہے، امام ابن رجب ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ بیان کرتے ہیں محرم کو اللہ نے اس وجہ سے محرم بتلایا ہے کہ جو اللہ کی حرمت ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان حرمتوں کا پاس و لحاظ ویسے انسان کو ہر مہینے میں کرنا ہے، ہر آن کرنا ہے، ہر لمحہ کرنا ہے، کیونکہ ایک حدیث آتی ہے 2760 جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں بتایا گیا وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے کوئی قابل غیرت نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ من اجل ذلك حرم الفواحش، اس کی غیرت ہی کی وجہ سے اس نے جو چیزیں فحش والی ہیں ان کو حرام کیا ہے۔ تو رب العالمین کی حرمت یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے انسان ہمیشہ اس کا پاس و لحاظ کرے، خاص کر کے اس مہینے میں اور ان جیسے مہینے یعنی حرمت والے مہینے میں، کیونکہ اس مہینے کا نام ہی اللہ نے المحرم رکھا ہے۔ یہ مہینہ ہم اور آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم جہاں اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مامورات پر مبنی ہے، فعل الطاعات، کرنے والے کام، 7 نمبر کا ایک ٹکڑا سورۃ الحشر کا، اس میں کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو دیں وہ لے لو، یعنی جس کا حکم دیں کرنے کے اعتبار سے ان کو بجا لاؤ۔ اور آگے کہا گیا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس سے روکیں، رسول جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اسلام کی تعلیمات کے 2 پہلو ہیں، ایک مامورات، کرنے والے کام، اور دوسرا پہلو منہیات، چھوڑنے والے کام، بچنے والے کام۔ 1337 صحیح مسلم کے ایک بڑی حدیث کا ٹکڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا ما نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ وما امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم،
میں نے اگر کسی گناہ سے تم کو ڈرایا ہے یا ایسے ہی کسی کام کے کرنے سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام کی تعلیمات مامورات اور منہیات دو پہلو پر ہے. منہیات جس سے بچنا ہے اسلام کے اندر اس کی کافی اہمیت ہے، اور متقی ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ہم اور آپ کے اندر یہ صفات، یہ ملکہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس سے ہم اور آپ بچیں. اہل ایمان کا ایک وصف سورۃ الشورى، جو الشورى نام کی ایک سورت ہے، اس میں اللہ نے کہا 3637 للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ایمان والے جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. کون ہے یہ ایمان والے؟ اب ایک جملہ کہا گیا، ہمارے ایمان کے لیے منہیات سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ مومن کی صفت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کون ہے ایمان والے؟ یہ 37 کا ایک ٹکڑا ہے سورۃ الشورى کا. والذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ بڑے بڑے گناہ سے اپنا دامن بچاتے ہیں، والفواحش، اور فحش سے بھی اپنا دامن بچاتے ہیں. یہ ایمان کا ایک بنیادی وصف ہے. اور آپ یہ دیکھیں، کامیابی کا محور اور مرکز کلام مجید میں بتایا گیا. کامیابی کس کا نام ہے؟ 185 کا ایک ٹکڑا ہے جو سورہ آل عمران کے اندر ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. یعنی دوزخ سے بچ کے جنت میں جانا کامیابی ہے. اللہ نہ کرے ایک انسان دوزخ میں گیا، توحید اس کی سلامت ہے، پھر واپس وہ جنت میں جاتا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. دوزخ سے بچ کے جنت میں جانا یہ کامیابی ہے. دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے. قرآن کریم کہتا ہے، جیسا کہ سورہ نازعات کے اخیر کی آیات ہے 3738، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی سرکشی کرتا ہے اور ایسے ہی آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، منمانی کرتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی بڑے بڑے گناہ کا جو مرتکب بنے گا دوزخ میں وہ جائے گا. اور آگے کی آیت میں بھی کہا گیا جنت میں جانے کے لیے بھی گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اپنے نفس کو بچانا ضروری ہے. اسی لیے 40 اور 41 یہ دو آیات اسی سورت کے اندر سورہ نازعات میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، پہلی صفت. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا، نفس کو منمانی سے جس نے روکا، خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ آیات بتلاتی ہیں کہ شریعت اسلامیہ کا یہ پہلو، منہیات سے اجتناب، حرام سے احتراز، جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے اکثیر ہے، بہت ضروری ہے. اور دیکھیں کوئی بھی صاحب اسلام جب اسلام میں آتا ہے تو وہ ایک کلمہ کہتا ہے، اس کلمے کا پہلا حرف ہم اور آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ. پہلے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سب کا انکار ہے، یعنی سب کی عبادتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر ایک تنہا معبود برحق کی عبادت کا اقرار ہے. پہلے جو منہیات ہے اس سے اجتناب، شرک سے، کفر سے ایک انسان بچے گا وہی موحد کہلائے گا. یہی تو کمی اور نقص مشرکین مکہ میں تھا، توحید ربوبیت کے قائل تھے. قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں. 31 کا ایک ٹکڑا سورہ یونس کا،
وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ساری آیات پڑھی جائیں. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اس کائنات میں سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ جواب دیا گیا مشرکین مکہ کی طرف سے اللہ. توحید ربوبیت کے قائل تھے لیکن الوہیت کے قائل نہیں تھے. وہ معبودان باطلہ کی عبادت سے نہیں بچتے تھے اگرچہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا ایک جگہ جیسا کہ 256 کا ایک ٹکڑا سورہ بقرہ کا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. طاغوت کا جس نے انکار کیا اس کے بعد اللہ پہ ایمان لایا اس نے ایسے مضبوط سہارے کو تھاما ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ آیت کا ٹکڑا بھی بتاتا ہے پہلے شرک اور کفر سے بچنا ضروری ہے تو ہی توحید مقبول ہے, تو ہی ایمان ہمارا مکمل ہے. ایک ٹکڑا ہے سورہ انعام کا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے داغدار نہیں کیا. دیکھیے بچنا یہ ضروری ہے, گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے اگر ہم دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں, ہدایت پہ باقی رہنا چاہتے ہیں. الذین آمنوا ایمان لے آئے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اپنے ایمان کو شرک سے داغدار نہیں کیا اولئک لہم الامن ایسے لوگوں کے لیے الامن من النار والنجات من النار دوزخ سے امن و امان ہیں. وہم مہتدون اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اسی لیے کسی جگہ کہا گیا 16 نمبر کا ایک ٹکڑا سورہ انعام کا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین. میدان محشر کی سختیوں سے جو بچایا گیا, دوزخ کے عذاب سے جو بچایا گیا, اللہ کا رحم اس پہ ہی ہوگا اور یہی کھلی کامیابی ہے. 9 نمبر کا ایک ٹکڑا سورہ مومن کا جہاں فرشتے دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے, دعا کا تتمہ ہے وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اے اللہ مومنین کو برائیوں سے یا جو سزائیں ہیں اس سے بچا. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ میدان محشر کے اندر جو دوزخ سے بچایا گیا اس کے اوپر اے اللہ تو رحم کرے گا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ گناہ سے بچنا یہ فوز عظیم ہے. یہ ساری آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ہم اور آپ اپنے اندر یہ مادہ پیدا کریں. آج یہی گناہ کی کثرت ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے. قرآن کریم ایک جگہ عمومی اعتبار سے کہتا ہے 20 نمبر کا ٹکڑا سورۃ الشورى کا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم تم مفلوج الحال ہوئے, تم مقہور ہوئے, تم مجبور ہوئے یا ایسے ہی دنیا کے اندر ذلیل خوار ہوئے. کس وجہ سے ہوئے؟ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. 41 کا ایک ٹکڑا جو سورہ روم کے اندر ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ خشکی ہو سمندر ہو اللہ کا عذاب آتا ہے کس وجہ سے؟ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لوگ گناہ کرتے ہیں تب اللہ کا عذاب آتا ہے. اسی طریقے سے قوم نوح کو اللہ نے کیوں سمندر کے اندر یا ایسے ہی طوفان کے اندر ڈبویا؟ 25 نمبر کا ٹکڑا سورہ نوح کا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق یاب کیے گئے, طوفان کے عذاب میں ڈبوئے گئے. ایسے ہی احادیث کے اندر آج اہل ایمان پر کس طریقے سے غیروں کا یلغار ہے, اہل ایمان کس طریقے سے مظلوم ہے, مقہور ہے یا زبوں حالی کے شکار ہے, کسی ذی عقل سے مخفی نہیں ہے. فلسطین کے حالات ہوں یا ایسے ہی سیریا کے حالات ہوں اور دوسرے جگہوں کے حالات جو اہل اسلام کی زبوں حالی کی غمازی کر رہے ہیں. ایک ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا جو کہ مسند احمد کی روایت ہے 5114 نمبر کی وَجُعِلَ الذِّلُّ وَالصَّغَارُ یا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ
الا من خالف امری، جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا ذلت رسوائی اس کا مقدر بنا دی جائے گی، دشمن ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کا رعب آ جائے گا، اور ایسے ہی ہمارا رعب ان کے دلوں سے ختم کر دیا جائے گا، حیثیت وقعت ہماری بہت کمتر ہوگی، جبکہ تعداد میں ہم بہت زیادہ ہوں گے۔ ریزن کیا بتایا گیا؟ 4297 ابو داؤد کی حدیث کا ٹکڑا ہے، پوچھا گیا یہ سب کچھ کب ہوگا؟ گناہ، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کو ترجیح دی جائے گی آخرت پر، ایک انسان صرف دنیا کے لیے جیے گا، آخرت کو فراموش کر دے گا، رب العالمین کے دین سے بیزار ہو جائے گا، دنیا کی خاطر دین فروش بن جائے گا، وکراہیت الموت، موت سے نفرت کرنے لگے گا، یعنی موت اپنی زبان سے تو کہتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن مرنے کے لیے کچھ تیاری نہیں کرے گا، تو یہ بھی گناہ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی حالت ہے۔ گناہوں کے تعلق سے ابلیس جنت سے کیوں نکالا گیا؟ 34 کا ایک ٹکڑا، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ گناہ ہی تھا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، کافروں کی فہرست میں آ گیا، اس لیے راد درگاہ ہوا، جنت سے نکالا گیا۔ اور ایک ٹکڑا 81 نمبر کا صحیح مسلم کے اندر ابلیس خود کہتا ہے اذا قرأ ابن آدم آیت السجد فسجد فلہ الجنہ، ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، شیطان کنارہ کش ہوتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے یا ویلی، ہائے میری تباہی، امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، ابن آدم کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے۔ امرت بالسجود، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، فابیت، میں نے انکار کیا، فلی النار، انکار کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے میرے لیے دوزخ ہے۔ جس مہینے کا نام محرم اللہ نے رکھا، اس میں ہمیں حرام سے کتنا بچنا چاہیے، لیکن دیکھ لیجئے نام و نہاد اہل اسلام کو، یہ مہینہ آتا ہے، اس مہینے کا ہر ایک اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے استقبال کرتا ہے، یا تو خوشیوں سے یا پھر روشنیوں سے یا اس سے زیادہ نوحہ ماتم سے اس مہینے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کیا اسلام کے اندر ان سب کی کوئی گنجائش ہے؟ نوحہ ماتم، زمانے جاہلیت میں یہ مہینہ محرم اور اس کے علاوہ 3 حرمت والے مہینے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام سے باہر تھے، اسی لیے کہا زمانے جاہلیت کے افراد وہ بھی ان مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ کرتے تھے، ظلم، تعدی، قتال، جنگ، یہ سب اس میں ترک کر دیتے تھے۔ 217 کا حوالہ ہے سورہ بقرہ کا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی حرمت والے مہینوں میں یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا جنگ و جدل جائز ہے؟ اس میں جنگ و جدل حرام ہے، تو وہ لوگ حرمت کا خیال کرتے تھے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن آج کا نام و نہاد مسلم جو اسلامی تعلیمات سے بہت ہی ناشنا نابلد ہے، اس مہینے کی حرمت کا پامال کرتا ہے اور اس مہینے میں بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ زبان سے کسی کے سلسلے میں ٹھیک ہے، ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم ان کے تعلق سے نہ بہتری کے قائل ہیں نہ بدتری کے قائل ہیں، ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے، ورنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2429 اول جیش یغزو علی مدینۃ قیصر ہم مغفور لہم، جب قسطنطنیہ پر پہلا لشکر حملہ آور ہوگا اس کے لیے رسول اللہ نے کہا مغفرت ہے، دوسرے الفاظ حدیث ہے کہ جنت واجب ہے۔ اس لشکر کے سپہ سالار کون تھے؟ فتح الباری سب سے بہترین شرح ہے، صحیح بخاری کے امام ابن حجر نے لکھا ہے
یعنی اس مہینے کے ایام میں جن کا نام لے کر کے زبان سے کفریہ، فسقیہ اور ایسے ہی لعن طعن والے کلمات کہے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ اللہ نے منع کیا، جیسا کہ 4069 صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ آپ لعنت کے کلمات استعمال کر رہے تھے، کس پہ کر رہے تھے؟ جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی، یعنی ابو جہل ہیں اور دوسرے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں آیت نازل ہوئی 128 نمبر کا ٹکڑا سورہ آل عمران کا، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، نبی آپ کے شایان شان یہ نہیں ہیں آپ ان کو برا بھلا مت کہیں، یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ یہ زبان، اس سے ایک کلمہ انسان بدی کا نکالتا ہے، اس کو یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہوگا جو اسے ایسے حشر تک لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بیان کی۔ 4901 وقت بہت کم ہے، صرف اشارہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ دو بھائی تھے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک عابد تھا، عبادت کرنے والا، دوسرا گنہگار تھا۔ عبادت کرنے والا گنہگار بھائی کو نصیحت کرتا ہے۔ اب یہ بھائی چڑ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے نصیحت نہ کرو، کیا تم مجھ پر رقیب بنا کے بھیجے گئے ہو؟ تو وہ شخص ایک جملہ کہتا ہے، عبادت کرنے والا بھائی، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ مغفرت اللہ کی ملکیت ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ 2621 صحیح مسلم میں بھی بالاختصار یہ واقعہ ہے۔ من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لہ، کون ہے جو قسم کھا کے میری مغفرت کو اپنی ملکیت بنا کے کہتا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور ایسا کہنے والا جس نے کسی کے بارے میں کہا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، فقد احبطت عملک، تیرے عمل کو میں نے برباد کر دیا۔ تو وہ عبادت گزار شخص ایک جملہ زبان سے کہنے کی وجہ سے، یہاں تو یزید کے سلسلے میں نہ جانے اور ان کی آڑ میں نعوذ باللہ اہل بیت رسول اللہ کی ازواج مطہرات، ان کے اوپر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر اس طرح کے اتہامات کے جملے جو سب و شتم سے تعلق رکھتے ہیں نعوذ باللہ، یا پھر ایسے ہی فسق و فجور سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ اپنی زبان سے اس مہینے کا استقبال کرتے ہوئے ایسے فحش کلمات کہتے ہیں، محفل رچا کے سجا کے انعقاد کر کے اپنی زبان کو صرف اسی کام پر لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے بتائی گئی کہ وہ دوزخ میں گیا عبادت کرنے والا بھائی صرف ایک کلمے کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی اور اس کے بعد ایک جملہ شاگردوں سے کہا، لقد تکلم بکلمہ، یہ انسان ایک کلمہ بولا تھا، واللہ لا یغفر اللہ لک، ایک ہی کلمہ، او وقت دنیا و آخرت، ایک کلمے نے اس کی دنیا بھی بگاڑ دی، اس کی آخرت بھی بگاڑ دی۔ کیونکہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ نے اسی وقت دونوں کی روح قبض کر لی، دونوں کو ہی وفات دے دی۔ جس کے سلسلے میں کہا گیا تھا تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ نے معاف کر کے اپنے فضل و کرم سے جنت دی، اور جس نے کہا ایک جملہ اس کی دنیا بھی برباد کر دی، اسی وقت وفات دی، آخرت بھی برباد کر دی۔ آئیے وہ حدیث ہے جس میں بتلایا گیا، چاہے 6477 صحیح بخاری کا ریفرنس ہو یا ایسے ہی 2314 جامع ترمذی کا، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بکلمہ، انسان ایک ہی جملہ بولتا ہے، لا یرا بہا بأسا، لیکن اس ایک کلمے کے تعلق سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا بول دیا۔ یہوی بہا 70 خریفا فی النار، ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے 70 سال تک کے لیے دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے مشرق تک کی دوری کے لیے، یعنی بہت دور کی دوری تک کے لیے
اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ ہم اور آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم گناہوں سے اپنا دامن بچائیں۔ فضیلت اس کی کیا ہے؟ رسول اللہ کا ایک جملہ، یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے کچھ کنڈیشن تھی، جیسا کہ 2305 جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے مجمع صحابہ میں کہا من یاخذ عنی بہؤلاء الکلمات، کچھ کلمات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کون مجھ سے لے گا؟ لیکن آگے کیا ہے؟ فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، ان کلمات کو سننے کے بعد عمل بھی کرنا ہے، جو لوگ عمل کرنے کے خواہش مند ہے ان تک پہنچانا بھی ہے۔ کوئی کھڑا نہ ہو سکا کیونکہ خیر بہت زیادہ ہے، عمل بھی کرنا ہے اور جو عمل کرنے والے وہاں تک پہنچانا بھی ہے۔ حدیث جن کا مشغلہ تھا، رسول اللہ کی صحبت جن کے لیے حرز جان تھی، حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے، شرط منظور ہے، عمل بھی کروں گا، جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں ان تک یہ پہنچاؤں گا بھی۔ آج ہم بھی بہت دین سنتے ہیں، کیا ہم نے جتنا سنا اتنا عمل کیا؟ قرآن کریم میں دو گروہ ہے، فریق فی الجنہ فریق فی السعیر۔ جنتی جو فریق ہے، جنتی جو گروہ ہے، اس کی صفت ہے سمعنا واطعنا، سننا اور ماننا۔ 5152 سورہ نور کی یہ آیات ہیں جو دلالت کرتی ہے۔ لیکن فریق فی السعیر جو ہے دوزخی گروہ، اس کا وصف ہے سمعنا وعصینا، سنیں گے بھی نافرمانی بھی کریں گے۔ ہم کس میں سے ہیں؟ اپنے آپ کا احتساب کرے۔ سال پورا گزر گیا، یہ سال کا گزرنا، نئے سال میں داخل ہونا سب سے بڑا درس ہے، اپنے آپ کا محاسبہ احتساب کرنا ہے۔ ہم نے بھی بہت سنا ہوا ہے لیکن کیا عمل کرتے ہیں؟ ہم خود نہیں کرتے تو عمل کرنے کے مشتاق جو ہیں ان تک ہم پیغام کیا پہنچائیں گے؟ بہرحال حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، پہلا ہی جملہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، موضوع سے تعلق رکھتا ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ گے تو پھر اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو آدمی ایک طرف نماز بھی پڑھ لے، ایک طرف حج بھی کر لے، بڑی بڑی عبادتیں کر لیں، لیکن اگر تقوی نہ آئے، تقوی کا تو لفظی معنی ہے وقایا، بچنا، حالانکہ شرعی معنی فعل الطاعات و ترک المنکرات، کرنے والے کام کرنا اور جو چھوڑنے والے کام ہے اس سے بچنا، یہ ہے شرعی تقوی کی تعریف۔ لیکن لفظ ہے تقوی وقایا سے بچنا۔ اور 2451 جو حدیث ہے جامع ترمذی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی، لا یبلغ العبد درجۃ المتقین، متقین کے درجے پہ کوئی بندہ فائق نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ حتی یدعا لا باس به حاضرا لما به باس، جو کام ایسے ہیں کہ شریعت کہتی بھی نہیں کہ اس میں کوئی حرج ہے، ان کو بھی چھوڑے تاکہ حرج والے کام سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایسا جس کا ایمان ہے وہ متقی ہے، وہ تقوی کے درجے پہ پہنچتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ایک طرف انسان بڑی بڑی عبادت کرتا ہے لیکن حرام سے نہیں بچتا، تو کیا اس کی یہ عبادت قبول ہے؟ قرآن کریم کا ایک ٹکڑا، اس کا پورا جواب ہے 27 نمبر کا سورہ مائدہ کا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ ابھی ہم نے سنا متقی کون ہیں؟ متقی تقوی کی تعریف قرآن میں بھی ہے، یعنی ایک لفظ ہے جو صفات بیان ہوئی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ یہی ملتا ہے کہ جو چھوڑنے والے کام ہیں، گناہ ہیں، اگر انسان اس سے بچتا ہے، جیسا کہ 16 اور 17 نمبر کی آیت سورہ زمر کی، جس میں کہا گیا یا عباد فتقون، اے میرے بندو میرا تقوی اختیار کرو۔ کون ہے بھائی متقی؟ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى، جو طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ ہیں متقی۔ ایک حدیث
64 نمبر کی صحیح مسلم کی. رسول اللہ نے تقوی کے تعلق سے کہا تو اس سے پہلے کہا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا تقاطعوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. یہ سب کام کیا ہیں؟ کرنے والے یا چھوڑنے والے؟ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، یا ایسے ہی کوئی شخص کسی کی بیع پر بیع نہ کرے. یہ سب چھوڑنے والے کام ہے. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، یعنی جو منہیات سے بچے گا وہی متقی بنے گا. بس یہ آخری حدیث. شروع میں بھی ہم نے کہا ایک انسان بڑی بڑی عبادت کر لیتا ہے لیکن جن گناہوں سے بچنا چاہیے اس سے نہیں بچتا تو کیا اللہ کے یہاں اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تو کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم تو متقین کی نیکیاں، متقین کے اعمال قبول کرتے. ہر عمل کرنے والے کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں پہلے عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد اس لائق بننا ہے اللہ قبول کرے. اور قبولیت کی دعائیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 2581 صحیح مسلم کی یہ حدیث. رسول اللہ نے مجمع صحابہ میں کہا تدرون من المفلس، جانتے ہو بھک منگا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع. ہم نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس سامان زندگی نہیں، جس کے پاس دینار درہم نہیں. رسول اللہ ارشاد فرماتے ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ. یہ بڑی عبادت ہے، ارکان اسلام ہیں. کل میدان محشر میں نماز کی نیکی لے کر کے، روزے کی نیکی لے کر کے، ایسے ہی زکوٰۃ کی نیکی لے کر کے ایک انسان آئے گا لیکن ساتھ ساتھ اس کے دامن میں گناہ بھی ہوں گے. یا کی خشیت مہاتا، گالی دی ہوگی کسی کو، یا ایسے قذفا، کسی کی غیبت یا کسی پر تہمت لگائی ہوگی. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ناحق کسی کا مال کھایا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا ناحق طریقے سے. وَضَرَبَ هَذَا، ناحق طریقے سے کسی پر ظلم کیا ہوگا. نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ بھی موجود ہے، بڑی بڑی عبادتیں، گناہ بھی موجود ہے. بچتا کیا ہے، مٹتا کیا ہے؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. لوگ مانگنے والے آئیں گے اللہ یہ عبادت گزار بندہ، اس کے اوپر میرا یہ حق ہے، اس کے اوپر میرا یہ حق ہے. وہاں دینے کے لیے دینار درہم نہیں ہوں گے. وہاں یہی نماز کی نیکی، روزے کی نیکی، یہی صدقہ اور خیرات کی نیکی، جس کا قرضہ ہوگا اس کو اس کے حصے کے بقدر دیا جائے گا. فرشتوں سے کہا جائے گا جتنے آ رہے مانگنے والے اس کی نیکیاں تقسیم کر دو. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ. ابھی بھی لوگوں کا بقایا باقی ہے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ نیکی ختم ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ اب فرشتوں کو دوسرا حکم دیا جائے گا اُخِذَ خَطَايَاهُمْ، جن کا بقایا اس نمازی، روزے دار اور صاحب زکوٰۃ پر باقی ہے اس کا گناہ لو اور ان سب کے گناہ لے کر کے اس کے اوپر لادو اور دور حد گھسیٹو منہ کے بل، یا پھر ثم طرح علی وجہ فی النار، دوزخ رسید کر دو. یہ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں انسان کی بڑی بڑی نیکیاں ایک خاتون کی مثال لے کر کے، جیسا کہ 2560 ترغیب و ترہیب کی ہیں، ان فلانا اذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقاتها. ایک خاتون بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزہ رکھتی ہے، بہت صدقہ اور خیرات کرتی ہے. یہ سب ہم بھی کرتے ہیں زیادہ تر. دوسری طرف بہن کا حق شاید نہیں دیے، تجارت میں سود شاید نہیں بچتے، تجارت میں جھوٹ شاید نہیں بچتے، ظلم تعدی شاید نہیں بچتے، گناہوں سے ہم نہیں بچتے، نیکیاں ہم کرتے جاتے ہیں. دیکھ لیجئے اگر انسان بڑے گناہ سے نہیں بچتا ہے، ایک گناہ تھا اس خاتون کے دامن میں، نیکیاں کتنی ہیں، بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزہ رکھتی، بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے. غیر انہا تؤذی بلسانہا جیرانہا، اپنی زبان سے پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے.
ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا یا سر عام کسی کا استہزاء کر لینا، مذاق اڑا لینا، اسے ہم کہاں گناہ سمجھتے ہیں؟ ایک گناہ پڑوسن کو تکلیف دیتی تھی زبان سے، دربار رسالت سے فیصلہ صادر ہوا وہی فی النار، اگرچہ بہت نماز پڑھنے والی، بہت روزہ رکھنے والی، بہت صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، دوزخ میں جائے گی. برعکس ایک خاتون ہے، کم نماز پڑھتی، فرائض پر ہی اکتفا، کم روزے رکھتی ہے، فرض روزے ہی، اور پنیر کے ٹکڑے ہی صدقے کرتی ہے، بس جو اس کی استطاعت ہے. لا تؤذی بلسانہا جیرانہا، لیکن گناہ سے بچتی ہے، زبان کی حفاظت کرتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی. قال وہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی. قاعدہ بالکل صاف ہے، 2516 جامع ترمذی کا ٹکڑا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ نے کہا ہے ان چیزوں سے بچو. اگر ہم اپنے ایمان کی اس سے حفاظت کریں گے، اپنے دین کو اس سے بچائیں گے، یحفظک، اللہ دنیا میں بھی ہماری حفاظت کرے گا، آخرت میں بھی حفاظت کرے گا. اس لیے جہاں ہم کرنے والے کام کرتے ہیں ان کی نیکیاں سلامت رکھنے کے لیے اس مہینے کا محرم لفظ کا تقاضا ہے کہ اللہ کی حرمت پامال کرنے سے ہم بچیں، گناہوں سے ہم اپنا دامن بچائیں. 53 کا ٹکڑا سورہ نساء کا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، بڑے بڑے گناہ سے اگر تم بچ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے گناہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، جنت الفردوس کا داخلہ بھی عنایت کر دیں گے. ہم یہ دیکھیں گناہ چھوٹا یا بڑا، لیکن وہ کس ذات کا گناہ ہے، وہ کس ذات کی نافرمانی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، اگرچہ وہ نافرمانی فی نفسہ صغیرہ ہے، لیکن کس کی ہے نافرمانی؟ رب العالمین کی، مالک الملک کی. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اس مہینے کا جو بڑا تقاضا ہے محرمات سے اجتناب، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر. قوموا للصلاة.